تھوڑی دیر کے لیے وقوف یہ واجب ہے، خواہ 1 منٹ کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد فی الفور آپ نے روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، کیونکہ آج کے دن آپ کے بہت زیادہ کام ہے۔ یہ 10 ذی الحج شروع ہے آج۔ اب آپ نے مزید تاخیر نہیں کرنی ہے، ہاں دعائیں مانگو، چلتے چلتے دعائیں مانگو اللہ سے، اپنے دل میں مانگتے رہو اور چلتے رہو، اور لبیک کے تلبیہ بلند آواز سے پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ زور سے پڑھو اور چلتے رہو راستے میں۔ مینا میں داخل ہو جاؤ تو مینا میں فی الفور آپ نے جمرات کے پاس جانا ہے۔ اس دن آپ نے صرف اور صرف جمرہ کبریٰ بگ ڈیول بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے اور بس۔ چھوٹے جمرے کو چھوڑ کر آگے چلے جاؤ، درمیانے کو چھوڑ کر آگے چلے جاؤ، بڑے شیطان کے پاس آ جاؤ اور بس اس کو 7 کنکریاں مار دو۔ کنکری مارنے جب آپ جیسی ہی آپ نے دیکھ لیا جمرات کے اوپر پہنچ گئے تو آپ تلبیہ روک دو اور بس آپ کا تلبیہ موقوف ہوا۔ اس وقت تک آپ مسلسل تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے بلڈنگ سے احرام باندھا تھا، مینا پہنچے، پورا 8 ذی الحج آپ نے مینا کے اوپر گزارا، لبیک کے ترانے آپ کہتے رہے، زور و بلند سے پڑھتے رہے، پھر آپ عرفات روانہ ہوئے، لبیک آپ کے زبان کے اوپر جاری تھا، عرفات سے واپس مزدلفہ پہنچے، لبیک پڑھتے رہے، مزدلفہ سے آپ مینا پہنچے، لبیک پڑھتے رہے، جیسے ہی آپ جمرات پر پہنچے بس تلبیہ کو موقوف کرو، اب تلبیہ موقوف ہو۔ بڑے شیطان کے لیے آپ 7 کنکریاں اپنے تیرے سے نکال دو، اپنے ہاتھ میں رکھ دو، گن لو 1 2 3 4 5 6 7 کنکریاں ہے، اور پھر ایک ایک کنکری اٹھاتے جاؤ اور اس انداز سے پڑھو کہ وہ جمرے کے اوپر لگے اور فوراً نیچے گر جائے، کیونکہ در حقیقت آپ نے جمرے کو مارنا مقصود نہیں بلکہ اس جگہ پر پتھر گرانا مقصود ہے جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اس زمین کے اوپر آپ نے کنکر وہاں تک پہنچانا ہے۔ بعض لوگ بڑے زور سے وہ جمرے مارتے ہیں، اس کی کیا گناہ ہے؟ وہ تو پتھر کا بنا ہوا ایک پیلر ہے، وہ تو شیطان نہیں ہے۔ جس جگہ پہ شیطان کھڑا ہوا تھا وہ تو نیچے ہے، وہاں تک آپ نے پتھر پہنچا دیے، وہ پتھر بے آئین ہی اس جگہ پر گرتا ہے کہ اگر شیطان آج اس جگہ پر کھڑا ہوتا تو اس کے سر پر وہ پتھر گرتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اتنے پتھر ہو جیسے مٹر کا دانہ یا کھجور کی گٹھلی، اس سے بڑے پتھر نہ ہو، تاکہ وہ فی الفور اسی جگہ پر جائے اور ایسنوں کے درمیان میں کہیں رک جائے۔ اور بڑے پتھروں سے پیلر کا نقصان ہوتا ہے، یہ تو انہوں نے صرف اور صرف پتھر کو سٹاپ کرنے کے لیے پیلر بنائے کہ پتھر آگے نہ گزرے، تو اس پیلر پہ اس انداز پہ مارو، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، پتھر مارا اور پتھر نیچے گر گیا تو یہ ٹھیک ہے، اگر پتھر نیچے نہیں گرا بلکہ باہر آ گیا تو یہ پتھر نہیں ہوا، پھر دوسرا مارو۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 کنکریوں کو ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن یہ کہتے ہوئے پتھر کو نیچے گرانا ہے۔ 7 کنکریاں جمرہ کبریٰ کو بگ ڈیول کو آپ نے مار دیے، بس آج آپ نے چھوٹے اور درمیانے شیطان کو نہیں مارنا ہے، جمرہ صغریٰ اور وسطیٰ کو، لٹل اور مڈل ڈیول کو، سیدھا بس آگے جانا ہے، واپس مینا پہ آپ آ جاؤ گے۔ یہ ایک راستہ جانے کے اور دوسرا راستہ خود بخود واپس آنے کے، یہ اب انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنا ہے، آٹومیٹک راستے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جس بھی منزل میں آپ نے جمرات کو مارے ٹھیک ہے، سارے کے سارے منزلوں سے پتھر وہی جاتی ہے اور شیطان کے اوپر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مینا میں واپس آ جاؤ، اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھ دو جہاں آپ کا خیمہ ہے، آپ کے لیے اس کو خیمے کے نمبر سب کچھ آپ کو دیے گئے، راستہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو اہم کام کرنا ہے وہ قربانی ہے۔
لیکن اب تو قربانی الحمدللہ جو سرکاری داخلے جن کی ہوئی ہے وہ تو حکومت پاکستان نے اعلان کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہت ہی مشکل ترین کام تھا، بہت مشکل کام تھا قربانی کرنا، بڑا مشکل کام تھا اس دن۔ اتنا آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ جائے اور قربانی کریں۔ پھر وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اس قربانی میں بھی بڑے مشکلات پیش آتے تھے، جو لوگ حج گئے ان کو معلوم ہوگا۔ پھر خصوصاً جنہوں نے یہ قربانی کا عمل سے خود گزرے ہیں، بعض کے لیے تو کوئی دوسرا کر دیتے ہیں جو خود گزر جاتے ہیں۔ میں تو خود کیا ہوں، اتنی مشکلات میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسے اس دن میں نے دیکھی۔ بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ حکومت پاکستان کو اجر عظیم دے، اور خصوصاً سینیٹر طلحہ محمود کو کہ اس کی بڑی کوششیں ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے، انہوں نے حج کے داخلے کے اندر اس کو بھی ایڈ کر دیا کہ یہ بھی حجاج کو مفت ملے گا۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا کام اس نے کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حاجی ان کو بڑے دعائیں دیں گے، بہت بڑے مشکل سے اس نے حاجیوں کو نجات دی۔ اور اس کے بعد بس وہ اپنے قانون کے مطابق ان کو اطلاع مل جائے گی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، تو قربانی ہونے کے بعد پھر وہ سر کے حلق کر سکتے ہیں۔ قربانی جس کی ہو جائے اس کے بعد وہ سر کے حلق کر دیں، قربانی سے پہلے نہیں۔ اگر کسی نے قربانی سے پہلے سر کا حلق کیا اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، لیکن بس آپ کو اطلاع مل گئی پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد اب آپ حلق کر دو، آپ حلق کر دو۔ اور حلق کرنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس وقت باقی بچا ہے، آپ میں ہمت بھی ہے اور دم بھی ہے، تو آپ سیدھا چلے جاؤ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ۔ لیکن اگر آپ میں دم نہیں یا ہمت نہیں یا آپ کے ساتھ ضعیف آدمی ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو آپ رک جاؤ، رات مینا میں گزارو، اور مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 ذی الحج کو نماز فجر کے فی الفور بعد روانہ ہو جاؤ، اور طواف زیارت اس دن 11 کو کرو، صبح طواف زیارت کرو، اور ان کے بعد سائے صفا و مروہ کے سائے کرو۔ اس دن آپ طواف کرو گے تو عام نارمل کپڑوں میں کرو گے، اب اس کپڑوں میں تو آپ استباح نہیں کر سکتے ہو، البتہ رمل کر سکتے ہو، اور پھر عام کپڑوں میں آپ صفا مروہ کے سائے بھی اس کے ساتھ کرو۔ اور بس یہ ایک کام اہم جو آپ کا ہوا وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 11 ذی الحج کو زوال کے بعد سے مغرب تک کسی بھی وقت آپ رمی کر سکتے ہو، تینوں جمرات کے آپ رمی کریں گے۔ اگر کسی نے مغرب تک نہ کیا تو مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی معذور ہے، کسی کے ساتھ عورت ہے، تو ان کے مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر 12 ذی الحج کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کے کنکریاں، تینوں جمرات کو مارے، تینوں شیطانوں پہ کنکریاں مار دے، اور بس اس حاجی کا حج مکمل ہوا، یہ اپنے بلڈنگ چلا جائے اور بقیہ دن اور بقیہ ایام جتنا ہو سکے ان کو قیمتی بنائے۔ انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد بھی مختصر سے حجاج کے لیے ایک نشست میں نے قائم رکھا ہے، اس میں مختصر سے باتیں ان کو اہم بتانی ہیں، اور جو اہم مسئلے ہیں حجاج کرام سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد بھی تھوڑی سی وقت میرے نظر کر دے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ